سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 91۔ خیبر کی فتح۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت یعنی ذوالحجہ 6 ہجری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ رہے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صباح بن عرفت رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی پیچھے تھا، ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کہ ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطاط کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھی اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے، انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرحب نامی یہودی نے اس کے اوپر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب بالکل تک گئے تو اس قلعہ کی دیوار کے سائے میں دم لینے گئے، اسی وقت اوپر سے مرحب نے پتھر گرایا تھا۔ قلعہ نطاط کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہتے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نگراں بناتے۔ شام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے، زخمی مسلمان بھی وہی پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں
اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم اسے دے، مگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن عکوع رضی اللہ عنہ گئے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پرچم کو لہراتے ہوئے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعہ کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر یہودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے حرش تھا، وہ ایک مرحب کعبائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا وار روکا اور جواب حملہ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے خون میں نہلا دیا۔ اس کے گرد ہی مرحب آگے آیا۔ یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرحب اس وقت 2 زرے پہنے ہوئے تھا، 2 تلواریں لگائی رکھی تھی اور عمامے بھی 2 پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا۔ دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس میں 3 پل لگے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آیا اور آگے آ کر للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود راعی تھا اور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائی اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود راعی رضی اللہ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہوئی، وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو فتح کرا کہ ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ تعالی۔